ساتھی دو ساتھی اس کے پیچھے ہیں پورا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ایک کر کے پیچھے تین ہیں ایک دوسرے کے اوپر. پنکھا بند کر دیں تو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. تھوڑا ساتھی پیچھے ہو جائیں ذرا سا. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ساتھی ہر چیز فنا ہو جائے گی. پھر ہمیں دنیا میں کیا دل لگانا ہے؟ خالی دنیا خالی دنیا دنیا دنیا. ہم آئے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس جیل میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ جو جانور ہے، پرندے ہیں، شیر ہے، بلی ہے، مچھلیاں ہیں، یہ کیا ان کے کوئی کھیتی باڑی ہے؟ کوئی گودام ہے؟ اللہ نے ہمیں حکم کیا ہے کہ ہم نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کرایا ہے. جب آپ عبادت کریں گے تو اللہ کا فرمان یہ ہے کہ جبرائیل امین یہ میرے کام میں لگ گیا، تم اس کے کام میں لگ جاؤ. پھر ہمارے جو مشال دنیا کے فرشتے ہمارے ساتھ لگ جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جبرائیل میں سے خوش ہوں، تم بھی خوش ہو جاؤ. جبرائیل امین تمام فرشتوں کو بلایا کہتا ہے اللہ بھی خوش ہے، میں بھی خوش ہوں، تم بھی خوش ہو جاؤ. کیا مقصد؟ اب اس کے جو کام ہے ہم اس کے ساتھ لگ جائیں. تو روزی ہم اپنی محنت کے لیے لگے ہوئے، خالی کمانے کے لیے. نماز چھوڑ دی ہے، قرآن چھوڑ دیا ہے، تلاوت چھوڑ دیا ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، برائی ہے. یہ ہمارے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے. ساتھ میں 1.25 ارب مسلمان ہیں اور آج ہم اللہ کا فرمان ہے مسلمان عزت تمہارے لیے. آج ہماری پوری دنیا دیکھنے میں بے عزتی ہو رہی ہے. کافروں کے آگے، یہودیوں کے آگے ہماری بے عزتی. اللہ کا فرمان ہے مسلمانوں ایک ماہ کے فاصلے سے ہم تمہارا خوف ڈالتے ہیں کافروں پر، یہودیوں پر. آج سال کے فاصلے سے مسلمانوں پہ خوف ہے، کبھی مار دیں گے، مر جائیں گے. تو ہمیں چاہیے ہم توجہ دیں. کب تک ہم خالی دنیا 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 کے پیچھے لگے؟ ساتھیوں جب فوت کی 3 بچھائے ایک دوسرے پر 3 بچھائے پورے. جب فوت کی ہوتی ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں. کسی کو بلا کر لاتے ہوئے غسل دینے کے لیے لے کر آپ غسل کفن تیار کرو. کسی کو کلمہ بھی نہیں آتا ہے، آپ قبرستان سے اٹھا کے لے آتے ہیں، اس نے پانی بہا دیا، ہاں بھی غسل ہو گیا، کفن ہو گیا. نہیں، غسل وہ جب پیغمبر سلام کو غسل واجب ہوا، آپ نے کیسے غسل کیا ایسا ہم نے غسل کرنا ہے. تو میت کو اس طرح غسل دینا ہے. آپ لوگوں نے سمجھنے کے بعد پھر اپنی عورتوں کو جا کے بتانا ہے تاکہ ہمارے کوئی قریب میں خاندان میں رشتے داری میں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو پھر ہم غسل دیں، ہمارے عورتیں غسل دیں. اگر شوہر کا انتقال ہو بیوی کو غسل دینا چاہیے، بیوی کا انتقال ہو تو شوہر کو غسل دینا چاہیے. گھر کے اندر یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ جائیں ہر کام کے لیے. قربانی ہوتی ہے کہتے ہیں کسی کو کاٹنے کے لیے، بکرا بھی کاٹنے کے لیے لاؤ. تو ہمیں یہ ہمارے اپنے کام ہم نے چھوڑ دی. ساتھیوں کچھ ساتھی آ جائے اس میں. بیٹا آپ آ جائیں، آپ اس میں آ جائیے بیٹا، اس میں لیٹیے. تین بچھائے، تین بچھائے، 2 بچھائیے، 3 بچھائیے پورے 3 بچھائیے. بیٹا پانی ڈالنا سے لیٹ جائیے بیٹا. سر درد کرتے شاباش. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل واجب ہوتا تو آپ کیسے فرماتے تھے غسل؟ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں یہ. ہمیں اسی طرح غسل کرنا چاہیے. تو میں یہ کہ اسی طرح غسل دیں گے. تھوڑا سا فرق ہے وہ دیتے بتا دیں آپ کو. سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ الٹے ہاتھ سے جب آپ غسل فرماتے تھے، جب غسل آپ کے واجب ہوتا تھا، یہ ناف سے نیچے کے حصے جگہ ہے نا، یہ پورا اس کے اوپر ایسا پورا یہ استنجا کا حصہ یہ آپ الٹا سے بالکل صاف کرتے تھے. آپ اندر باہر ہر پورا حصہ بالکل صاف الٹا سے. یہ ہو گیا استنجا. کیا ہوا یہ؟ پھر جب آپ غسل فرماتے تھے تو نماز والے وضو سے غسل کا آغاز فرماتے تھے. کس طرح غسل فرماتے تھے؟ نماز والے وضو کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو مجھے بتائیں، اس لیے کہ میری 71 سال عمر ہے، میں بھول جاتا ہوں بھائی، مجھے بتائیں نا آپ لوگ. تو سب سے پہلے ہاتھ ہوتے. اچھا یہ یہاں تک ہے، اس سے آگے تک ہے نا. 3 دفعہ یہ، پھر 3 دفعہ یہ. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کلی کریں گے 3 دفعہ. پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ منہ دھوئیں گے 3 دفعہ.
3 دفعہ منہ دھویا. اس کے بعد کیا کریں گے؟ ہاتھ دھو گے کونی تک. دیکھیے یہ ہڈی سے پانی آگے تک چلا جانا چاہیے، اس سے آگے جا پانی جائے تو مسئلہ نہیں ہے، کم نہ رہے، جگہ خشک نہ رہے. 3 دفعہ، 3 دفعہ یہ ہاتھ ہڈی سے آگے تک پانی جائے. اسی طرح 3 دفعہ یہ ہاتھ، یہ ہڈی ہے نا، اس سے آگے تک پانی جانا چاہیے برابر، خشک نہیں رہے کوئی جگہ یہ. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سر کا مسح یہ. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کان کا حلال. بس ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل آپ کو واجب ہوتا تھا تو اتنا ہی وضو فرماتے تھے بس. پیر مبارک آپ مکمل غسل کے بعد دھوتے تھے آپ. ہم بھی یہی کام کریں گے. اللہ کا فرمان ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو قرآن اور حکمت دے رہا ہوں. اللہ کے ہر فرمان کے اندر، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کے اندر آپ غور کرنا، تدبر کرنا. ہمارے فائدے ہی فائدے ہیں، ہم غور نہیں کرتے، سن لیتے ہیں. ہمارے فائدے ہر فرمان کے اندر. اب دیکھیں معمولی سا غسل ہے، اس میں ہمارے کتنے فائدے، کتنی حکمت ہے. ہم لوگ غریب لوگ ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں غسل واجب ہوتا ہے، ہم جاتے غسل خانے میں ٹھنڈا پانی ڈال لیتے ہیں، ایک دم سانس رکتی نا سانس. ہمیں بتایا جا رہا ہے پہلے یہ حصہ ہمارا مضبوط ہے نا، ہم نے صاف دھو دیا، یہ پاک ہو گئے. اب غسل کا آغاز ہم وضو سے کریں گے، مکمل وضو کر رہے ہیں. ٹھنڈے پانی کی عادت ہو رہی ہے آپ کو؟ ٹھنڈے پانی کی پورا مکمل پیر چھوڑ دیا آپ نے. اب ایک چلو پانی لیا آپ نے، ایک چلو پانی لے کے پانی ڈالا سر پہ آپ نے، جسم پہ چھینٹے وڑے. پھر ایک چلو پانی لیا آپ نے، ڈالا، چھینٹے وڑا جسم پہ. پھر ایک چلو پانی لیا آپ نے، ڈالا. 3 دفعہ آپ نے. تو اب آپ کو پتا چلا پورے جسم کے بعد ٹھنڈے پانی کی عادت ہو گئی آپ کو، ہے نا. آپ نے جسم میں پانی ڈالا، وضو کرا، سر پہ سے پانی ڈالا، قطرے قطرے جسم پہ گرے، ٹھنڈے پانی کی عادت ہو گئی. اب آپ بے شک شاور کے نیچے جائیں یا آپ مگے سے پانی ڈال کے پورا غسل کریں. آپ سب سے پہلے آپ سر مبارک سب پیغام سلام جسے اپنا سارا، پھر پوری دہانی طرف پوری، پھر پوری طرح بائیں طرف اس طرح پورا پیچھے یہاں سے وہاں تک پورا آگے پیچھے دھونے کے بعد میں 3 دفعہ یہ پیر ہے، 3 دفعہ یہ، پھر 3 دفعہ یہ، 3 دفعہ یہ. اب آپ کا غسل ہو گیا. آپ کا کوئی مشکل تو نہیں، سنت کے مطابق جو طریقہ سنت ہے. اب میت کو غسل دینا ہو، سب سے پہلے آپ کیا کریں؟ سنت ہے بیری کے پتے لے لیں، پانی گرم پہ چڑھا دیں، بگونے پہ پانی پکڑاؤ، بیری کے پتے لا کر کے آپ دھو لیں. کیونکہ بیری کے پتے مٹی لگی ہوتی ہے نا درخت کے پر، مٹی ہوتی ہے نا بیری کے درخت کے پر، پہلے لا کے دھو لیں بیری کے پتے. دھو کر کے پانی جو گرم ہو رہا ہے اس میں آپ ڈال دیں. آپ پک جائے پتے نکال کے پھینک دیں. پانی گرم ہے، ٹھنڈا پانی ملا کے ہاتھ پہ دیکھیں آپ کو گرم تو نہیں لگ رہا ہے، درمیانہ ہو گیا. اب اس کے بعد میں میت جہاں بھی ہے آپ میت کو اٹھا کے لائیں. میت اٹھتی نہیں ہے. ایک ساتھی ایسے پکڑ لیں، بے شک ایک ساتھی پیر سے پکڑ لیں اور ایک ساتھی سر سے پکڑ کے اٹھا کے لے آئیں جہاں غسل دینا ہو. یہ نکال لیا آپ نے. کچھ باتیں ذرا ضروری بتاتے چلتے ہیں آپ لوگوں کو. دیکھیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میت کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی روح نکل رہی ہے. اس وقت میں دو چار باتیں ہیں ضروری بتائے تھے. ہمارا یہ نشست ہم لیتے ہیں مغرب سے عشاء تک کے 2 گھنٹے لگتے ہیں پورے. تو سب سے پہلے کہ آپ جب بیٹھے ہیں اور روح نکل رہی تو کوئی آ بھی رہے ہیں تو ان کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کیے. آنے کے بعد آپ نے دیکھا بھی تکلیف ہو رہی ہے، لا باس طہورن انشاءاللہ. یہ تکلیف کے بدلے میں انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ. کیا تکلیف ہو رہی ہے آپ کو؟ اس ٹائم انسان گھبراتا ہے. یہ تیسرا عالم ہے، یہ آنکھوں سے نکل جاتا ہے. 4تھا عالم نظر آنے لگتا ہے، جو ہم نے کمایا ہے وہ نظر آ رہا ہے. اب انسان گھبراتا ہے، مجھے گھبراہٹ ہوئی. اچھا ایسا کریں آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں بڑے پیار سے محبت سے. جو ساتھی بیٹھے ہیں نا سختی نہیں کریں آپ.
پیاس سے کہیں لا الہ الا اللہ لا الہ، جو ساتھی بیٹھے وہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو آخری لفظ آخری کلمہ جب مرنے والے کو لا الہ الا اللہ ہوگا انشاءاللہ وہ جنت میں چلے جائے گا انشاءاللہ۔ اور آپ میت کے حوصلہ افزائی کریں گے، اس کی اچھی اچھی باتوں کو اس کو یاد دلائیں گے، فلاں ٹائم آپ نے بڑا اچھا کام کیا تھا، اس کو طویل زندگی کی امیدیں دلائیں گے آپ، یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، طویل امید کی زندگی دلائیں گے، فلاں ٹائم آپ نے اچھا کام کیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں میت کی روح مکمل نکل گئی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ آنکھیں ہیں نا، آنکھیں، یہ آنکھیں پیچھا کرتی ہے روح کا، حدیث ہے، آپ آنکھیں بند کر دیں، ذرا سے یہاں ڈوری باندھ دیں، آپ یہاں سے ڈوری باندھ دیں، پیر کو آپ اس سے کر کے تھوڑا سا یہاں ڈوری باندھ دیں، کیونکہ جسم اگر اکڑ گیا نا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ نے سرد خانے میں رکھ دیا نا تو وہ اکڑے رہ جاتا ہے، اس کے بعد بھلے آپ نکال دیں۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے کپڑے نکالنے ہیں میت کے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ کپڑا کوئی موٹی چادر لیں، موٹی چادر لیں، پتلی چادر نہیں لیں، کیونکہ موٹی چادر اس لیے، پتلی چادر آپ نے بچھا دیا نا، یہ پتلا کپڑا ہے، جب اس میں پانی ڈالیں گے تو شرمگاہ نظر آئے گی، اسی لیے موٹا کپڑا ہونا چاہیے، اور نہیں تو پہلے 2-3 کپڑے لے لیں۔ اب آپ نے کپڑے نکالنے ہیں میت کے، اگر اسے اجابن کھول کے نکال سکتے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن غسل دینے والوں کو اور 1-2 مددگار لے لیں، ایک پلٹانے والا، ایک پانی ڈالنے والا، کسی کو اجازت نہیں کہ میت کی شرمگاہ پہ نگاہ پڑے، اور میت کی شرمگاہ کے اوپر آپ بغیر کپڑے کے ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور کپڑا بھی آپ کے ہاتھ پہ موٹا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پتلا کپڑا ہے، یہ آپ کو پانی لگے گا تو پھر بیکار ہو جائے گا، اس لیے ہم نے 3 لگائے ہیں، 1 2 3 4 ہے، موٹا کپڑا رکھیں، کپڑے کے بغیر میت کی شرمگاہ پہ ہاتھ نہیں لگائیں، اور شرمگاہ پہ ہماری نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، چاہے غسل دے، اگر غلطی سے کوئی نگاہ پڑ گئی ہے تو آپ بتائیں گے نہیں آ کر کے کسی کو اس بات کا۔ اب آپ سب سے پہلے کپڑے نکالنا ہے، آپ دیکھیں آپ نہیں نکال سکتے تو پھر آپ ایسا کریں، یہ ہے نا، یہ ہاتھ ایسے کھولیں، اور یہاں سے یہ قینچی نا، قینچی بڑی قینچی لے لیں، بڑی، یہاں سے آپ کاٹنا شروع کریں، یہ کاٹنا شروع کریں، یہ شرمگاہ نظر نہیں آنی چاہیے، کاٹتے رہیں کاٹتے رہیں، یہاں سے کاٹتے ہوئے لا کر کے ادھر کھینچ لیں، ادھر کھینچ لیا آپ نے، پھر ادھر سے بھی اسی طرح آپ چاہیں تو کاٹ لیں، پورا ایسے کاٹ کے نکال لیں، آپ نکل گیا۔ اب اس کے بعد میں آپ یہ کپڑا آپ نے بچھا دیا، سینہ کور ہونا چاہیے، اس لیے کہ عورت ذات بھی ہو نا تو لازمی ہے۔ اب آپ نے پانی گرم لے لیا، آپ نے پانی گرم لینے کے بعد میں آپ نے ایک ساتھی لے لیا پلٹانے کے لیے، ایک ساتھی پانی ڈالنے والا ہو گیا، 3 ساتھی ہو گئے۔ اب آپ اس کو سب سے پہلے آپ کو گندگی کی ہو تو وہ صاف کریں، آپ سب سے پہلے آپ تھوڑا سا یہ دبائیں، ہلکا ہلکا سا، کوئی گندگی نکلتی ہے تو مٹی کے 3 ڈھیلے ہیں، مٹی کے ڈھیلے ہوتے ہیں نا، 3 مٹی کے ڈھیلے، 3 مٹی کے ڈھیلے اس ہاتھ سے پکڑ کے وہ پخانے کی جگہ صاف کر دیں، بس۔ پھر اس کے بعد میں یہ حصہ پورا استنجا کا بتایا نا میں نے، الٹے ہاتھ سے ایک ساتھ ایک سیکنڈ میں پانی ڈالو، بھی وہ پانی ڈالے گا یہاں سے اٹھا کے، اور آپ نے ادھر یہ حصہ پورا صاف، اس کے اندر سے یہاں سے بالکل صاف، یہ پیر کھول دیں، آپ ہٹا دیں، یہ پیر کھول دیں، بالکل صاف ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ان کو ایسے پلٹائیں اس طرف، پھر پچھلا ایسے بالکل صاف، پھر ادھر پلٹائیں، پیچھے صاف، یہ سب پورا آپ کا استنجا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ یہ استنجا۔ اب غسل کا آغاز آپ وضو سے کریں گے، نماز والے وضو سے۔ اب آپ وضو شروع کرائیں کو، کیسے وضو؟ آپ نے سب سے پہلے کیا ہاتھ ہوتے ہیں؟ آپ بتاؤ گے؟ اچھا دیکھیے 3 دفعہ ہاتھ دیں برابر، 3 دفعہ، 1 دفعہ، پھر 2 دفعہ، 3 دفعہ دیں، پھر اس کے بعد میں یہ ہاتھ بھی دو 3 دفعہ لگا صاف، 3 دفعہ یہ ہاتھ دھویا آپ نے، بس ختم بات۔ اب اس کے بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ منہ دھونا ہے، منہ دھونا ہے۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ یاد دلائی نا مجھے، کلی کرتے ہیں؟ کلی نہیں کرائیے میت کو، ایسے کپڑا لے لیں یا روئی لے لیں، پانی میں ڈبو دیں، پھر 3 دفعہ صاف کر دیں بالکل، یہ
3 دفعہ صاف کر کے پھینک دیں آپ، پھینک دیں، پھینک دیں۔ ناک بھی صاف کر دیں، پھینک دیں، ناک صاف کریں۔ 3 دفعہ صاف کر دیا آپ نے۔ اس کے بعد میں کپڑا یا روئی لگا کے منہ کو بند کر دیں، ناک کو بند کر دیں، کانوں کو بند کر دیں تاکہ پانی اندر نہ جائے۔ پھر اس کے بعد آپ منہ دھلائیں صاف۔ پھر اس کے بعد آپ سر کا کیا ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ دھلائیں پورے، یہاں تک ہاتھ دھلائیں پورے پورے، اس سے آگے تک، یہاں تک نا پورا ہاتھ دھلائیں 3 دفعہ، یہاں تک پورا 3 دفعہ وہ ہاتھ دھلائیں۔ اس کے بعد آپ باقاعدہ پھر کیا ہے، سر کا مسح ہے، سر کا مسح پورا۔ پھر اس کے بعد کان کا خلال، بس پیر نہیں دھوئیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد میں 3 چلو پانی آپ جیسا آپ لیتا ہے، 3 چلو پانی، 3 چلو پانی لیں اور ڈالیں، پھر 1 چلو پانی لیں پھر ڈالیں، 3 چلو پانی۔ اب اس کے بعد میں آپ مگے سے پانی ڈلنا، پہلے پانی ڈالو بھی صاف، بالکل صاف لگڑ کر کے، بالکل صاف، دہانی سیٹ پوری، پھر وہ سیٹ پوری، خالی پلٹا کر کے پھر پیچھے، ادھر پلٹا کے پیچھے، پورا صاف ہونے کے بعد میں 3 دفعہ پانی بہائیں، 5 دفعہ بہائیں، 7 دفعہ بہائیں۔ ایک میت ایسی ہے جو 4-6 سال سے بیمار ہے، اٹھ نہیں سکتے، اس نے نہایا ہی نہیں، اتنا موٹا موٹا محل ہوگا، ہے نا، پیپ نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے۔ ایک 5 ٹائم کے نمازی ہیں، ان کے لیے پانی تھوڑا لگے گا، کوئی پانی کی خیر نہیں ہے، کم سے کم پانی استعمال کرنے کی کوشش کرے، جس کو جتنا ضرورت ہے۔ 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ پانی بہایا۔ اگر عورت کا آپ غسل دے رہے ہیں تو عورت کو 3 چوٹیاں بنا کے پیچھے ڈال دیں گے آپ، 3 چوٹیاں بنا کے پیچھے ڈال دیں گے، عورت کا غسل ہے، 3 چوٹیاں بنا کے پیچھے ڈال دیں گے آپ۔ آپ نے مکمل غسل دے دیا، اب اس کا پیر جو ہے نا آپ 3 دفعہ دیکھیں جی، 3 دفعہ، پھر 3 دفعہ یہ، پھر 3 دفعہ یہ، پھر یہ 3 دفعہ یہ، 3 دفعہ، 3 دفعہ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کی کاٹن کی سفید 3 چادر میں کفن دیا گیا۔ کیا دیا؟ یمن کی کاٹن کی سفید 3 چادریں، ہمیں بھی 3 چادریں لپٹنا ہے بس۔ ہاں کھول کے صاف کریں، ہلکا سا، لیکن پانی نہیں چھوڑ کے، پانی نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر، ناک بھی اسی طرح 3 دفعہ، جی ہاں 3 دفعہ ناک بھی صاف کر دیں۔ یہ ہو گیا۔ اب لیڈیز کے لیے آپ 5 کپڑے کر سکتے ہیں، دوپٹہ کر دیں، کر دیں۔ مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں، پیغمبر سلام کو دی یمن کی کاٹن کی سفید 3 چادریں، آپ 3 چادریں مرد کو دیں۔ آپ یہ کرتا پاجامہ یہ وہ دیمن کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور کفن کے لیے کوئی خیر نہیں کتنا کپڑا چاہیے، کفن کے لیے کوئی خیر نہیں کتنا کپڑا چاہیے۔ چھوٹا بچہ ہے، اتنا ہے، اتنا اتنا اتنا، آپ پیر سے سر تک ناپیں، آپ اتنا کپڑا بڑا رکھ لیں، دیکھیے پیر کے نیچے ڈوری باندھ رہے ہیں، سر کے نیچے ڈوری باندھ رہے ہیں، اتنا کپڑا بڑا رکھ لیں، چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو، یہ حساب رکھ لیں آپ، کوئی خیر نہیں کفن کتنا چاہیے۔ اچھا اگر باڈی موٹی ہے تو آپ جوڑ لگا دیں کپڑے کے اندر، لیکن ایسے چڑھتا رکھیں، ایسے چڑھتا ہوا رکھیں، آپ ایسا نہیں رکھیں، چڑھتا ہوا رکھیں۔ ایسا رکھیں گے تو کیا ہوتا ہے، ہم اکثر میت کو غسل کے بعد پنکھے میں رکھتے ہیں نا گرمیوں میں، تو کپڑا ہٹ جائے گا، شرمگاہ نظر آئیے، پورا چڑھتا ہوا رکھیں گے آپ۔ آپ نے غسل دے دیا، اب اس کے بعد آپ نے کفن تیار، یہ لیجیے آپ 3 چادریں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اب دیکھیں یہ چادر آپ نے چڑھا دی، اس کے بعد میں ابھی جس چادر سے آپ نے غسل دیا ہے نا، اب یہ چادر کھینچ لیں آپ، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ چادر کھینچ لیں، شرم کا نظر نہیں آ رہی نا، اس طرح کام کریں گے یہ۔ اب اس کے بعد میں آپ یہ چادر اس کو پورے لپیٹیں صحیح سے، یہ لیجیے آپ، یہ لیجیے، چہرہ کھلا رہے، جب سے گھر میں ہے چہرہ کھلا رہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کمر کی ڈوری فوراً باندھ دیں، آپ یہ کمر کی ڈوری فوراً باندھ دیں آپ، کیونکہ
کب پنکھے آئے گا، ہوا چلے گی اور نظر آئے گا، شرمگاہ نظر آئے گی۔ یہ پیر کی ڈوری باندھ دیں آپ، ٹھیک ہے۔ چہرہ جب تک ہے کھلا رہے۔ دیکھیے ہمارے پاس ایک بڑا گندا رواج ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو فوت والے گھر میں آتے ہیں نا، مہمان آتے ہیں نا، فوت والے گھر میں بہت سارے مہمان نہیں آتے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ بھئی آپ ان کے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے، ان کے لیے ان کو آپ تکلیف نہیں دیں گے۔ آپ شریعت یہ ہے، کیا ہے شریعت؟ آنے والے انتظام کریں گے میت کے گھر والوں کو بھی کھانے کے لیے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ جاتے ہیں کہ میت والے ادھار کر کے کریں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یہ ہے کہ آپ انتظام کریں گے جو آنے والے، حدیث ہے، ٹھیک ہے ساتھیو۔ اب جب آپ لے جانے لگے، یہ بند کر کے اور ڈوری باندھ کے لے جائیں، جب خبر میں اتارے تو پیر کی طرف اتاریں، پیر کی طرف سے ایسے بسم اللہ ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ختم ہوئی بات، بس کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ ساتھیوں دیکھیے ہم جو تبلیغ کی ہم نے قرآن، ہمارا جماعت نکل رہی ہے پورے پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے بیٹا،